والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل مختصر، کیونکہ آپ سب سے وعدہ ہے یہ جو ہفتہ وارانہ سلسلہ ہے اس میں کوئی بیان وغیرہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، حلقہ ذکر کیا جاتا ہے. لیکن آج کی مناسبت سے برکتاً صرف 1.5-2 منٹ میں آپ کے سامنے آپ کا وقت لوں گا. آج 3 شعبان المعظم جو ولادت حضرت سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما ہے، یہ یقیناً امت کے لیے بڑی جشن اور خوشی کی بات ہے کہ آج کے روز اس پاک ہستی کی ولادت ہے جن کے بارے میں پروردگار عالم کے حکم سے یقیناً رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، اہل جنت ہے. سبحان اللہ. تو پھر آپ کی سیادت آپ کے پیدائش کے ہونے کے بعد ہی ہو گئی. اس سے قبل کہ آپ کوئی اپنی عبادت کے اور زہد و تقوی کے بلند مقام کو ظاہر کرتے دنیا کو، اس سے پہلے کہ آپ جنگ میں کوئی اپنی شجاعت ظاہر کرتے، اس سے پہلے آپ جیسا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. سو اس سے قبل کہ آپ کا یہ مقام دنیا دیکھے، آپ کی شہادت عظمیٰ دنیا دیکھے، رسول پاک نے آپ کے مقام کا اعلان بچپن میں ہی فرما دیا. سبحان اللہ. کہ وہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے، اور سیدہ شباب اہل جنہ دراصل سارے جنتوں کی سرداری کا اعلان ہے، کیونکہ اس میں رسول پاک نے یہ بات بھی بتا دی کہ جنت میں جو ہوں گے وہ سارے کے سارے نوجوان ہوں گے، وہ سارے کے سارے 33 سال 35 سال کی کم و بیش عمر میں ہوں گے. تو جب سب ایک ہی عمر کے ہوں گے، سبھی جوان ہوں گے، تو پھر گویا سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت حسنین کریمین یہ سارے جنتیوں کے سردار ہیں. آپ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ ریحانۃ فی الجنہ، کہ میری جنت کی خوشبو ہے یہ حسن و حسین. آپ نے جب دلیل پیش کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب مباہلے کے لیے نصارہ میں تو جب پیش کرتے ہیں ابنا انا میں، تو ابنا انا میں وہ حسن و حسین ہی تھے جو آپ اپنے گود میں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پکڑ کر جب آپ چلتے ہیں اس جگہ پر. رسول پاک سرور کائنات کی سب سے چہیتی یہ 2 ہستیاں ہیں جن کو رسول پاک نے اپنے گود میں کھیلا، اپنے سینے پہ ان کو کھیلا، ان کی خاطر اپنے سجدوں کو طویل کیا. یاد رکھیے کہ یہ سجدہ کسی اور کا نہیں، سید الانبیاء والمرسلین کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے چنندہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کا ہے، کہ جن کے اوپر جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جن کی خاطر کائنات کو پیدا فرمایا، جن و انس کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، سارے عالمین کو پیدا فرمایا. اگر ان کو نہ پیدا فرماتے تو کچھ بھی نہ پیدا فرماتے. ان کے سجدوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ حسنین کریمین آپ کی پشت پر کھیل کود میں آتے ہیں، دیکھیے عام بچے کھیلتے ہیں گر جاتے ہیں تو اوپر سے گرنا اور ہے، جب سجدے میں ہے تو کتنا ہوگا؟ 1.5 فٹ 1 فٹ 2 فٹ. اس میں وہ بھی حضور پاک نے گوارا نہیں فرمایا کہ حسن و حسین آپ کی پشت سے آپ سجدے کی حال میں کہ وہاں سے بھی زمین کو گرے. اللہ اکبر. اب یہ اور بات ہے کہ ظالموں نے جو کام کیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کو دکھایا، ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا. لیکن ان کا مقام تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو رسول پاک کے سینے پہ چڑھتے ہیں، آپ کی ریش مبارک سے کھیلتے ہیں، جن کی لبوں پر رسول پاک اپنے لب اقدس، اپنے لب مبارک ان کی لبوں پر لگاتے ہیں، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. انہیں محبت کی انتہا دیکھیے. ایک تو ہے محبت اور مودت کا جو آپ نے بار بار ذکر کیا ہے، یہاں پہ انتہا دیکھیے. دادا دادی ویسے ہی محبت کرتے ہیں، نانا نانی ویسے ہی اپنے پوتروں سے نوازوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ اظہار دیکھیے کہ اکیلے میں نہیں بلکہ سارے عالم کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ان سے میری محبت کیسی ہے. اور یہی نہیں کہا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے امت
اے میری امت تم بھی ان سے محبت کرنا. یاد رہو کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر. تو یہ کافی نہیں ہے کہ رسول پاک کا جو جذبہ محبت ہے اپنے ان پیارے نواسوں کے لیے، خصوصاً آج کیونکہ ذکر سیدنا امام حسین کا ہو رہا، تو حسین سے محبت کا آپ جذبہ دیکھیں رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. جب آپ خواب میں دیکھتی ہیں سلمہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین کہ رسول پاک ان کے خواب میں بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے، ریت آلود ہے میدان کربلا میں، تو آپ دیکھیں کہ حسین کی محبت میں، حسین کی تکلیف پر خود رسول پاک کا کیا حال، کیا معاملہ ہے. تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا کہ رسول پاک کو ان سے محبت تو تھی اور ان کی ذرا سی تکلیف بھی گوارا نہیں تھی. اور جب کربلا کی پیشین گوئی آپ کو دی گئی تو رسول پاک کا جو منظر نگاری جو آپ نے فرمائی ہے ام المؤمنین نے، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ رسول پاک کو کتنی تکلیف پہنچی اپنے لخت جگر کے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے. رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ سب سے بہترین اور سب سے محبوب ترین ہستیاں ہیں بلکہ. تو آج الحمدللہ آج 3 شعبان المعظم ہے. بعض کا یہ سوال ہوتا ہے بھئی یہ آپ لوگ ولادت کب سے منانے لگ گئے؟ ہم سنیوں کے پاس تو عرس کا رواج ہے. تو سوال یہ ہے کب اس کی ممانعت آپ نے سنی تھی اور کب یہ نہیں سنا تھا کہ ان کی ولادت کا ذکر نہیں کیا گیا؟ ان کی ولادت کا، بزرگوں کی خصوصاً اہل بیت اطہار کی ولادت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی وفات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. اس میں کوئی گریز نہیں. یہ کب تک ہم یہ لوگوں کو سنتے رہیں گے اور جو ہے ہم پریشان ہوتے رہیں گے؟ ارے وہ وہابی کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیا کرو، ارے وہ شیعہ کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیا کرو. ارے بھائی وہابی تو جو ہے سفید کپڑے اور سفید ٹوپی پہن کر بھی نماز کو آتا ہے، مسجد میں جاتا ہے. آپ چھوڑ دیں گے سفید کرتا پاجامہ پہننے کے لیے؟ وہابی اپنے بچوں کو آئس کریم کھلانے بھی جاتا ہے، ان کو تفریح کو جو ہے وہ سمندر کے کنارے بھی لے جاتا ہے. کیا آپ لے جانا چھوڑ دیں گے؟ وہابی دوسرے بھی کام کرتا ہے، شیعہ دوسرے بھی کام کرتا ہے. اگر شیعہ حسن و حسین کا اگر جو ہے ذکر بار بار جپے تو آپ کیا حسن و حسین کا ذکر چھوڑ دیں گے؟ اگر وہ اپنی اولاد کا یا اپنے خاندان بچوں کا نو مولود کا نام جو ہے عباس، زینب، حسن، حسین، علی رکھے تو کیا آپ وہ نام رکھنا چھوڑ دیں گے؟ حاشا وکلا. یہ کس نہج، یہ کس قاعدے پر ہم کام کر رہے ہیں؟ یہ کون سا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے دائرے میں رہ کر اگر بدعقیدگی سے اگر وہ دو چار ہے تو اگر وہ چند اچھی باتیں لے لیتا ہے تو آپ ان اچھی باتوں کو چھوڑ دیں گے؟ یاد رکھیے قاعدہ یہ نہیں ہے کہ وہابی جو بھی کام کرے وہ ترک کرو، شیعہ جو کام کرے وہ ترک کرو، خارجی کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں کے نیچے حلقے کالے ہو جاتے، آنکھیں اندر ہو جاتی. آپ قرآن کی تلاوت سے روکیں گے لوگوں کو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ کون سا شرعی قاعدہ ہے؟ یہ کون سا اخلاقی قاعدہ ہے؟ بلکہ آپ کو تو اور کثرت سے زیادہ قرآن شریف پڑھنا ہوگا، آپ کو تو اور کثرت سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے آپ کو پیش آنا ہوگا. اگر وہ آئس کریم کھلاتے ہیں آپ آئس کریم بھی کھلائیے، کچھ اور بھی کھلائیے، بچوں کو خوش کریے. یہ نہیں کہ اگر وہ جو ہے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھے کپڑے آپ پہننا چھوڑ دیں گے. وہ حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں تو آپ حسن حسین کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے جو چیز آپ کو قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہ عمل کریں، اور جو قرآن اور سنت سے جو چیز ممانعت جس چیز کی ملتی ہے وہ آپ ترک کر دیں. تو پھر پتہ یہ چلا قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے دین، رسول پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو چیزیں ہمیں شریعت سے موافقت جس میں ملتی ہم وہ کام کریں گے، اور جن چیزوں میں شریعت سے جو ہے دوری جس میں ہوتی ہے، شریعت کی خلاف ورزی جس میں ہوتی ہے، وہ قاعدہ کیا اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ شیعہ نے کیا یا وہابی نے کیا. آپ کا قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی اس میں رضامندی ہے، خوشنودی ہے، یا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے. قاعدہ یہ نہیں ہے. اگر اس میں تشبہ نکل رہا، تشبہ بالوہابیہ یا تشبہ بالتشیع یا روافضہ اگر ہو رہا تو وہ ہر چیز کا تشبہ نہیں ہے. وہ تشبہ ان چیزوں پر ہے جو غیر شرعی کام ہے. اگر وہ حسن حسین کے غم میں ماتم کرتے ہیں تو وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ حرام ہے. تو آپ وہ چھوڑ دیجئے. اس لیے نہیں کہ وہ
محبت کا جذبہ آپ کو بھی ہے اور آپ اس میں تشبہ کا چکر میں نہیں ہیں. تشبہ کا مطلب یہ کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو شیعہ کرتے ہیں مثال کے طور پر حب اہل بیت میں, اور وہ شریعت کے اگر خلاف نہیں ہے اور آپ کے پاس ویسے ہی وہ عادات اور اطوار میں داخل ہیں, تو آپ اس کو ترک نہیں کریں گے کیونکہ شیعہ بھی وہ کرنے لگے. آپ تو اس کو کنٹینیو کریں گے. اسی حال میں آپ ان چیزوں کو ترک کریں گے جبکہ وہ چیزیں شیعہ کے پاس رائج ہیں اور آپ کی اور شریعت اسلامی میں, شریعت محمدی میں وہ چیز کی ممانعت ہے. اللہ اکبر. لیکن حب اہل بیت, حب صحابہ, یہ تو ہمیں سرکار کی تعلیم سے ملتی ہے. کس نے روکا ہے آپ کو صحابہ کی شان میں ذکر کرنے سے, اور کس نے روکا ہے آپ کو اہل بیت کا ذکر, ان سب کا ذکر کرنا چاہیے اور اس میں فخر اور خوشی محسوس کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, اللہ اس کے حبیب کے محبوبین میں ان کا ذکر ہوتا ہے, اور انہی کے صدقے اور طفیل اور انہی کی اولاد کی شاگردی میں آنے والے ایک عظیم الشان ہستی کا ذکر بھی آج ہم کر لیتے ہیں کہ ان کا بھی عرس ایک دن پہلے ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ, آپ کی شان, آپ کی بڑی ہستی, آپ کا بڑا ذکر, وقت نہیں ہے برکتاً بس ایک دو لفظ کر کے میں جو ہے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ. اور یہ سارا بیان بھی آپ جانتے ہیں کوئی پلان نہیں تھا, بس کیونکہ یہ سلسلہ ہو رہا اور ان کا یوم ہے تو اس محفل کو اور جو ہے چار چاند لگ جائیں ان مبارک ہستیوں کے ذکر سے. اور یقیناً جب اہل بیت کا ذکر ہے اس میں تو ہر وہ موقع ہمیں تلاشنا چاہیے جہاں پہ اہل بیت کا ذکر ہو اور اپنے سینوں کو ان کے ذکر کے نور سے ہم معمور کر لیں اور منور کر لیں. تو حضرت ابو حنیفہ آپ کی وفات کا دن وہ ہے 2 شعبان, اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی وفات جیل میں ہوئی. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی, یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں اپنی زندگی گزارنے والوں میں سے ہے. دیکھیے رسول پاک اس کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ وہ ایک مرکز رہے علم اور عرفان کی اشاعت کا, اہل بیت وہ مرکز رہے علم اور عرفان اور روحانیت کی اشاعت کا. اور ان کے بعد جب جیسا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء دین یہ انبیاء کے وارث ہیں. اب انبیاء تو اور آنے والے نہیں ہیں رسول پاک کے, وہ خاتم النبیین ہیں. تو پھر اب جو بات چلنی ہے قیامت تک وہ علم کی, وہ علماء کے ذریعے چلنی ہے. تو 2 اہم گروہ اب سامنے آتے ہیں, نمودار ہوتے ہیں. ایک گروہ ہے محدثین کا جس میں اولو العزم جو نام آتا ہے وہ امام بخاری کا ہے, کہ آپ نے اپنی زندگی لگا دی. اگر پتہ چلتا کہ شام میں کوئی روایت رسول پاک کی ملتی ہے تو آپ وہاں سفر کر لیتے, اگر یمن میں ہوتی تو وہاں چلے جاتے. غرض یہ کہ جہاں جہاں ان کو یہ بات پتہ چلتی کہ یہاں پہ رسول پاک کی 2 کلمات انہوں نے سنی ہیں تو آپ وہاں پر جاتے. اور وہاں جانے کے بعد یہ آپ کے شرائط کی بڑی اہم اور سٹرنجنٹ اس کی ایک کرائٹیریا تھی جس کی بنا پر اگر وہ سارے اس پہ پورے اترتے ہیں تب آپ وہ روایت کو لیتے تھے, ورنہ پھر روایت کو لے کر اس کو اپنی دوسری کتابیں آپ نے درج کیا, بخاری کے علاوہ ادب المفرد میں. تو محدثین بھی سینکڑوں گزرے ہیں, امام بخاری ہے, امام مسلم ہے, ابن ماجہ ہے, امام نسائی ہے, ترمذی ہے, ایسے کئی آپ کو محدثین ہیں. لیکن ان میں جو نمایاں نام ہے وہ امام بخاری کا ہے, اور ان کا بھی بڑا کام ہے. اور قرآن پاک کے بعد اگر کوئی سب سے اہم کتاب مسلمانوں کے لیے اگر آج ہے تو بخاری شریف ہے, سمجھا. اسی طرح جو دوسرا گروہ ہے وہ ہے فقہاء کرام کا, کہ اب قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے. اب اس میں سے مسئلہ کیسے نکالیں, اس میں سے یہ کیسے سمجھیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اولاد میں تقسیم کیسا ہوگا, ورثہ. اب اس میں ایک ایسا مسئلہ نکالیں کہ ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھنا ہے یا ہاتھ باندھ کر جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ہے, یا ہاتھ باندھ کر, یا ہاتھ باندھے تو ناف کے نیچے ہیں یا چھاتی کے نیچے ہیں یا چھاتی کے اوپر ہیں, یا رفع یدین ہے یا نہیں ہے. اور بھی سینکڑوں ایسے دقیق مسائل ہیں جو عام انسان اگر قرآن اور حدیث بھی اگر سامنے ہو وہ خود سے نہیں سمجھ پائے. تو یہ معاملات کا قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطے لگا کر ان موتیوں کو چن کر پھر آپ کے سامنے اس کو پرو کر پیش کرنا, یہ کام فقہا کا ہے.
کہ دین کی پھر صحیح سمجھ آپ کو دے. کہ بعض اوقات پہ رسول پاک نے ایک حکم دیا اور دوسرے وقت پہ سرکار نے ایک الگ حکم دیا, تو اس کو ریکنسائل کیسے کریں؟ تو یہ ریکنسائل کرنے کا کام فقہا کا ہے. سبحان اللہ. محدثین نے جمع کیا, کرائٹیریا بتایا کہ کیا اسناد ہونا چاہیے, کون ثقہ ہے کون ثقہ نہیں ہے, ان کی تحقیق یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. لیکن فقہا کا کام وہ ساری تحقیق لے کر, اب انہوں نے ویل کو ری انوینٹ نہیں کیا, انہوں نے حدیث کو بھی پرکھا, قرآن کو بھی دیکھا, تاریخ کو دیکھا, پھر کانٹیکسٹ کے لحاظ سے, سیاق و سباق کے لحاظ سے انہوں نے پھر فیصلے بتائے, انہوں نے فتوے دیے, احکامات بتائے کہ رسول پاک کا یہاں پر منشا یہ تھا, لہٰذا اگرچہ کہ دو الگ روایتیں ملتی ہیں لیکن منشا رسول یہاں پر یہ ہے. یہ کام فقہا کا ہے کہ یہ صحیح ہدایت جو آپ کو ملتی ہے وہ ان کے ذریعے ملتی ہے. آپ یقیناً قرآن آپ خود سے پڑھ کر, حدیث خود سے پڑھ کر آپ مسئلے لے سکتے ہیں, اور وہ مسئلے ویسے لینے والوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا. تفصیل میں جانا نہیں, وہ آج کا موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ آپ نے اسی جد و جہد میں اپنی ساری زندگی بتا دی, اور تقوی کا عالم یہ کہ اگر آپ کو یہاں تک کہ حاکم وقت ان کو چیف قاد القضات کا بھی ان کو جب عہدہ دیتے ہیں, وہ اس کو رفض کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اس کو نہیں دیتے ہیں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں ایک حاکم وقت جو کہ وہ جانتے تھے اس کا حال کیا ہے, اس کے تقوی کا لیول کیا ہے, اس کے جبر اور ظلم کا حال کیا ہے, اور اس کی زیادتیوں کا کیا حال ہے, آپ جانتے تھے. تو اگر میں اس کا اگر ماتحت بن کر اگر قاضی بن جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ غیر شرعی یا پھر جبراً مجھ سے کوئی حکم جو ہے لکھوا دے, کوئی فتویٰ لکھوا دے. اللہ اکبر, یہ آپ کو گوارا نہیں تھا. تو لہٰذا آپ نے اس دنیا کے اس عزت شان شوکت, وہ جو بڑا مرتبہ تھا, وہ آپ نے ترک فرما دیا. یہ مقام حضرت ابو حنیفہ کا ہے, یہ آپ کا زہد تقویٰ ہے. آپ کی تعلیم تو یقیناً آپ کو صحابہ سے بھی آپ کو جو ہے روایت آپ نے کی ہے, ان سے ملاقات کی ہے, اور آپ تابعین میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے. اور بلکہ جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو بیعت حاصل ہے حضرت امام زید سے, زید بن علی بن حسین بن علی سے. اور نہ صرف وہ, آپ ان کے مشن میں آپ کارکن تھے, آپ نے ان کے مشن میں اپنے جیب کا مال جو ہے وہ تحفہ دیا ہے اور اس میں حصہ لیا ہے. اس طریقے سے صرف زبانی خرچ نہیں, مال سے, علم سے, ہر طریقے سے آپ نے ساتھ دیا. اور پھر جب حضرت زید شہید ہوتے ہیں, بعد میں پھر آپ کی ملاقات حضرت امام جعفر صادق سے ہوتی ہے, اور آپ فرماتے ہیں, اور جو مشہور بات ہے برکتاً میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں, کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حضرت امام جعفر صادق کے 2 سال اگر صحبت کے نہیں ملتے تو یہ نعمان, آپ کا نام تھا, یہ نعمان ہلاک ہو جاتا. ہلاک مطلب علمی طور پر, ہلاک مطلب فہم کے طور پر, سمجھ بوجھ کے طور پر. آپ کا سوچنے کا ڈھنگ ایسا انوکھا تھا کہ اگرچہ کہ بعد کے بھی ائمہ آئے ہیں فقہاء کرام, جیسے کہ حضرت امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, لیکن وہ سب کی ٹریننگ پرائمریلی وہ محدث کی تھی. یہ واحد امام ہے جو اگرچہ کہ حدیث کا علم سے جانتے تھے, لیکن آپ کی جو فاؤنڈیشنل ٹریننگ ہے وہ فقیہ کی ہے. اور آپ کی دور اندیشی, آپ ان معاملات پر فقہی مسائل کو آپ بتاتے تھے جو ابھی لوگوں نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, کہ آپ سیناریوز کو کریٹ کرتے تھے. اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر اس کا شرعی جواب کیا ہونا چاہیے. اگر جنگ میں اگر کوئی فوج میں جو ہے اگر جندی جائے اور وہ غائب ہو جائے, اس کی خبر نہ ہو, تو پھر اب اس کی بیوی کے لیے کتنا ٹائم ویٹ کرنا ہوگا عدت کے لیے, کیا وہ نکاح میں ہے یا نہیں ہے. تو اس قسم کے ایسے معاملات جو لوگ ان کو اس کی وجہ سے ناراض ہوا کرتے تھے, لیکن وہ بعد والوں نے دیکھا کہ وہ انہوں نے جو پہلے جو ریسرچ کر کے محنت کر کے اس کے جواب تیار رکھے تھے, جب وہ صورتحال پیدا ہوئی تب یہ جواب تیار تھے. یہ آپ کا حال ہے. آپ کی فراست کا, آپ نے کچھ دن پہلے صاحبہ صاحب سے بھی وہ بات سنی, وہ پیاری مثال جو انہوں نے دی کہ آپ کی ایک تو ہے بائی دا بک رہنا, لیکن بائی دا بک میں اتنے اندھے کہ اس میں دوسرے نوانسز نہ دیکھیں, کہ دوسرے کانٹیکسٹ آف لائف نہ دیکھیں, سچویشن اور سیناریو کو نہ سمجھیں, کہ آپ
خالی بائی دا بک یہ حرام یہ حلال نہیں تھا، یہ حرام یہ حلال اس کے بعد پھر جو دوسری جو زندگی کے معاملات ہیں، جیسے کہ جو مثال آپ نے سنی تھی کہ آپ ایک مرتبہ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے جو شرطی جو پولیس تھے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے. جب وہ بندہ گزر گیا کچھ دیر بعد جب وہ شرطی پہنچتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا جو یہاں سے ابھی جو بھاگ رہا تھا وہ چور تھا، تو آپ نے اپنا پینترا بدل دیا، یعنی جس جہت میں آپ کھڑے ہوئے تھے آپ اپنے اس پوزیشن کو آپ نے چینج کر دیا اور چینج کر کہا کہ جب سے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اس لیے نہیں کہ وہ چور کی پشت پناہی کر رہے تھے، لیکن اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں واقعی وہ اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر چوری کی ہے تو کس حال میں کی ہے؟ کیا وہ بھوک پیاس مرض کی وجہ سے روٹی کا لقمہ لے کے بھاگ رہا تھا یا واقعی کسی گھر میں ڈاکہ تھا؟ اور قانون جب تک کہ یہ ساری گہرائی کو نہ سمجھے فیصلہ نہیں کرتا. تو امت کو سبق آپ دے کر گئے ہیں. اللہ اکبر. تو قربان جائیں ان بزرگوں پر اور پھر اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایسے اسلاف کے راستے پر رہیں اور گامزن رہیں اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.